مکہ میں کیا گیا تھا، جو تشدد آپ کی جانوں پر کیا گیا تھا، جو تشدد آپ کے صحابہ پر کیا گیا تھا، جو ظلم و ستم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، نبی کائنات نے ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ کسی سے مقابلے کا یا کسی سے مباہلے کا یا پھر کسی سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی جنگ کا کسی سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ ہوا یہ کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تو مسلمان کافی سارے بچے پریشان تھے، کیونکہ جو بھی آتا تھا مسلمانوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، مگر اللہ اکبر، وہ وقت بڑھتا گیا، وہ زمانہ بڑھتا گیا، وہ صدیاں گزرتی گئی، جب مدینے کے اندر مسلمانوں نے راحت حاصل کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے، جن کے اقدامات کو پورا کیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی وہ خریدی، 2 یتیم بچوں کی زمین وہ خریدی۔ خریدنے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ کس کو تعمیر کیا؟ مسجد نبوی کو، مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کے بعد کیونکہ مسلمان بیچارے پہلے سے بڑے پریشان حال تھے، ہر طرح کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے تھے، جو بھی اس دور کے اندر میرے آقا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا اس کو کفار بڑی عزتیت دیا کرتے تھے، بڑی نقصان پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، مگر وہ صحابہ ہی تھے جو اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، وہ صحابہ ہی تھے جو اسلام کے اوپر ڈٹے رہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کے ذہن کے اندر ایک بات اتارتا ہوا چلوں کہ محبت اور عشق کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہے، محبت اور عشق کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہے، محبت کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، محبت کی سے آواز ہے، محبت کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، محبت ہوتی ہے، بس ہو تو ہو ہی جاتی ہے، بس جس سے لگاؤ جن لگاؤ سے لگ جاتا ہے، جس سے کرو اس سے ہو جاتی ہے، محبت کی دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کی گرتی کی آزان قدر کی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی بلندی پہ بھی آزان کری ہے، خانہ کعبہ کے چھت پہ بھی آزان کری ہے، اللہ اکبر۔ یہ طویل واقعہ ہے، مختصر آپ کے ذہن میں ایک بات بتاؤں کہ آقا کونین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا پیشہ تھا، یہ نسل در نسل غلامی کرتے تھے، نسل در نسل غلامی کرتے تھے۔ آپ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام، اس کے امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا جابر تھا کہ جب اس نے سنا کہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب اس نے سنا کہ میں نبی کائنات کا نام یہ دن رات رٹتا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کا نام ذکر کرتا ہے، امیہ کہنے لگا دال میری کھاتا ہے، کھانا میرا کھاتا ہے، پانی میرے گھر کا پیتا ہے، غلامی میرے در کی کرتا ہے اور نام کسی اور کا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیہ نے اتنا ظلم حضرت بلال پر کیا، لوگوں اتنا ظلم حضرت بلال پر کیا کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں گلے کے اندر رسا ڈال کے کھینچا جاتا ہے، حضرت بلال کے جسم کے اوپر پتھروں کو رکھا جاتا ہے، حضرت بلال کی زبان کے اوپر جلتا ہوا کوئلہ رکھا جاتا ہے، اتنا ظلم اتنا تشدد حضرت بلال کی سبحان اللہ سبحان کیا جاتا ہے، مگر اس صورتحال میں بھی حضرت بلال نے کلمے کو نہیں چھوڑا، اس صورتحال میں بھی حضرت بلال نے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، اس صورتحال میں بھی حضرت بلال نے میرے آقا کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب بھی ہوش آتا تھا آہد آہد کے نعرے آتے تھے، آہد کے نعرے آتے تھے۔ لوگوں وہی بدر کا میدان، وہی بدر کا میدان
جہاں میرے آقا کے صحابہ کو ستایا گیا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی بدعشیاں کی گئی، اور لوگوں آخرکار وہ وقت آیا، آخرکار وہ ظلم و تشدد کا وہ دور جب گزرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ کے اندر سازشیں کی جانے لگی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اپنے لوگوں کا، ہم نے بدلہ لینا ہے اپنے۔ میرے آقا نے ساری چیزوں کو بلا دیا تھا، ساری چیزوں، وہ تو رحمت للعالمین، وہ تو ساری عالمین کے لیے رحمت للہ، کیا اپنا کیا پرایا سب کو میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ ادھر کفار کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے، کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے۔ اور جو تجارتی سامان تھا بدر کے اندر، اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ جتنا بھی سامان تجارت تھا یہ شام کے درمیان ہے، بدر شام کے درمیان میں ہے، یہاں سے اگر جانا ہو تو مکہ بھی نزدیک ہے، ملک شام بھی نزدیک ہے، کیونکہ یہ درمیان کے بیچ میں ہے۔ جب بدر کے اندر پہنچے، اب بدر کے اندر انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، بہت بڑا بنگلہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر لوگ آیا جایا کرتے تھے، سامان تجارت کو وہاں پہ رکھا کرتے تھے، فسق و فجور کی محفلیں وہاں پہ سجا کرتی تھی، آپس کے اندر خوشی کیا کرتے تھے، ناچ گانا ہوا کرتا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کے سب کفار کیا کرتے تھے، سب کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابو سفیان اس کو اجازت ملی، یہ گیا کہاں؟ تجارت کرنے کے لیے۔ کہاں گیا؟ تجارت کرنے۔ میرے آقا کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، ساری چیزوں کا علم ہو گیا تھا کہ کفار آ رہے ہیں مقابلہ کرنے۔ وہ جانتے تھے کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، چلنے کے لیے سواریوں کے لیے گھوڑے نہیں، کیسے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ وہ ہماری طرح بال بوتوں کے اوپر بھروسہ رکھنے والے نہیں تھے، ان کے دل میں مصطفیٰ کا پیار تھا، ان کے دل میں آقا کائنات کی یقینت تھی، آقا کونین سے محبت تھی، سچا جذبہ تھا، تب اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ ابو سفیان گیا جناب، تجارتی سامان لے کے ادھر آقا کو پتہ چل گیا، آقا کونین نے اجازت دے دی کہ ابو سفیان کو گھیرا جائے، اس کا تجارتی سامان چھینا جائے، تجارتی سامان۔ اب پہلے تو پیار کی بولی کفار نہیں سمجھ رہے تھے، اب کفار کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، ان کے سامان کو چھینا جائے، ان کے مال کو ضبط کیا جائے، ابو سفیان اگر آ رہا ہے تو اسے قید کر دیا جائے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی پتا چل گیا، مخبر بڑے ہوتے تھے، مخبر بڑے ہوتے تھے، ابو سفیان کو بھی پتا چل گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو اس نے جو بدر سے دوسرا راستہ نکلتا تھا وہ اختیار کیا اور مکہ میں خبر پہنچا دی کہ ابو جہل کے پاس جاؤ اور یہ خبر پہنچا دو کہ مدینے سے آقا کونین تشریف لا رہے ہیں، محمد عربی آ رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ بدر پر پلاؤ کرنے والے ہیں، وہ بدر پر پلاؤ کرنے والے ہیں۔ ابھی تو نبی کائنات نے جنگ کی تیاری بھی نہیں کی ہے، ابھی تو اپنے پیارے صحابہ کو تیار بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو میرے آقا نے صحابہ کو حکم بھی نہیں دیا ہے، ابھی تو اس طرح کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کفار کے اندر پہلے ہی ہلچل مچ گئی ہے، پہلے ہی ہلچل مچ گئی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسا عظیم دن ہوگا، وہ کیسا عظیم دن ہوگا جب بدر کے اندر میرے آقا تشریف لے کر کے گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آخرکار جب ساری چیزوں کو دیکھا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چوراسی مہاجرین تھے، غالباً اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مہاجرین اور کچھ انصار اور کچھ صحابہ۔ مہاجرین مطلب وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے،
ٹھیک، اور مہاجرین میں سے کچھ وہ تھے تو کچھ انصار میں سے تھے اور کچھ صحابہ میں سے تھے، کچھ صحابہ میں سے تھے، جیسے جلیل القدر یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ اس طرح کے جلیل القدر صحابہ بھی نبی کائنات کے ساتھ موجود تھے۔ اب ہوا کیا، ادھر پلاؤ کا باری آئی، جب بار بار آقا کو تلقیاں دی گئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور ادھر کفار جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے کہ دیکھو دکھاوا دنیا کو دکھا رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ آج جو بولی کفار نے بولی ہے، آج کل وہی بولی مسلمان بھی بولتے ہیں، وہی بولی مسلمان بھی بولتے ہیں۔ لوگوں، انسان کو ہمیشہ ایک رنگ اختیار کرنا چاہیے، ایک ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ جب ہم دو رنگ اختیار ہو جاتے ہیں نا تو ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے، نہ خدا ہی ملے نہ مثال سلم۔ اگر ایک دھر کے پیروکار بنے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک چیز کے بدلے میں رب کائنات سب کو ایک ہی درجہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے اب ہوا کیا وہ سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الغرض ادھر صحابہ کو مصطفیٰ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، اور کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کفار نے للکارا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بار بار مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں، بار بار، سو تو نہیں ہے یا بھوک لگ رہی ہے، بار بار مدینے پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ایسے بولتے ہیں مجھے پتہ چلے واقعہ جاگ رہے لوگ، تو کیا ہے، بار بار مدینے پہ چڑھائی کر رہے ہیں، بار بار تنگ کر رہے ہیں، بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر ابو جہل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو فرعون تھا وہ اصلی فرعون تھا،